ہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، یہ کہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، گلا بے شیر کا سوکھا بہت ہے، یہ کہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، نہ تیرے ظلم سے کو مار ظالم، نہ تیرے ظلم سے کو مار ظالم، میرا صغر ابھی پیاسا بہت ہے، یہ کہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، زمین کربلا اس کو سلا دے، زمین کربلا اس کو سلا دے، کہ میرا لاڈلا جاگا بہت ہے، یہ کہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، میرے بچے کا جھولا مت جلاؤ، میرے بچے کا جھولا مت جلاؤ، میرے جینے کو یہ جھولا بہت ہے، یہ کہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، نہ تم نے دودھ پایا اور نہ پانی، نہ تم نے دودھ پایا اور نہ پانی، تیری ماں کو یہ غم بیٹا بہت ہے، یہ کہے کہ ماں کا دل روتا بہت ہے، ارے او شمر خنجر روک اپنا، ارے او شمر خنجر روک اپنا، ابھی بھیا میرا پیاسا بہت ہے، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی المطلبی، جسمہ مقدس مطہر منور معطر نور الہدیٰ، صاحب الجود والکرم، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین،
ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء خصوصاً ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، گفتگو کل سے شروع کر دیا ہوتا میں اس پر، مگر میں نے کہا کہ ہر مضمون کے لیے سیاق و سباق ہوتا ہے۔ سیاق اور سباق درمیان کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے انسان سمجھ لیتا ہے جب سیاق و سباق دونوں اکٹھا کرتا ہے، ایک جمع کرتا ہے، ایک جا کرتا ہے۔ دیکھیے، قرآن حکمت سے خالی نہیں ہے، قرآن میں گہرائی ہے، گہرائی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود ہی آواز دے رہا ہے، افلا تدبرون، تم لوگ تدبر سے کام نہیں لے رہے ہو، خالی پڑھے جا رہے ہو، میں خالی یاد کیے جا رہے ہو، غور نہیں کر رہے ہو، فکر نہیں کر رہے ہو۔ قرآن پڑھ لینا خالی تھوڑی کافی ہے کہ زمان قرآن پڑھ لیا صاحب کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لینا کافی ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا رکھنا ثواب، قرآن کا احترام ثواب۔ کوئی پڑھ رہا ہے قرآن، آپ خاموش ہو جائیے، اور ہمارے یہاں کوئی تلاوت کر رہا ہے، آپ اپنی گفتگو کر رہے ہیں تو احترام قرآن میں خاموش ہو جائیے، وہاں بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اور ہمارے کہ قرآن کے مد نظر، قرآن کو دیکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بندہ خاموش ہو گیا تو اجر ملے گا۔ اس کی بارگاہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آپ نے ذرہ برابر بھی اگر شر کیا ہے، فساد کیا ہے، برائی کیا ہے تو سزا تو ملنی ہے۔ دنیاوی عدالت تھوڑی ہے کہ گھوس ووس دے کے آگے بڑھ جائیں گے آپ۔ کیا عرض کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی عدالت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ عوام ہو، عالم ہو، عالم ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کیمرہ فٹ ہے، وہ سب فٹ ہو رہا ہے، جب محشر میں چلے گا تو افراتفری کا عالم میں ساورے ہم یہ بھی کرتے تھے، اور فرما رہے ہیں آپ، ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم سے یہ بھی ہوتا نہیں۔ سریحن لوگ جھٹلا دیتے ہیں آدمی کو، ارے صاحب ہوا ہی نہیں، ارے کام آپ ہی نے انجام دیا ہے، لڑایا آپ ہی نے، بھیڑایا آپ ہی نے، آگ آپ ہی نے لگائی ہے۔ آپ کہہ رہے صاحب ہم نے صاحب لگائی نہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صاحب جو برجستہ آ کے کہتے ہیں ہمارے سامنے تو کہا تھا، یعنی آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں۔ میں خیال کروں اسے دفن کرنا چاہیے، بات کو چھپانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، تو اور آگ اس میں شوشہ دے رہی پہ کہا ہے قدرت نے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ ہم کسی اور کو سمجھانے کے لیے کہے لیے جائیں گے، ہم سے اگر جس کو سمجھنا ہو وہ سمجھے، ہم کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں جانے والے۔ اور فرمانے ہیں آپ جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر
ماں محمد اللہ رسول کا مصداق وہ آ چکا ہے سمجھانے کے لیے، اب جو کچھ بات ہے اس کی وہ ہمیں پہنچا دینا ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، اور یہ منبر جو ہے وہ حق بیانی کے لیے ہے، مصلحت پسندی اس منبر سے نہیں ہونی چاہیے، اور فرما رہے ہیں آپ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ جو آدمی معاشرے کے اندر بدترین ہے، سب سے پہلی صورت میں سوچو کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اور میں کیا کر رہا ہوں، ڈاکٹر مریض سے نفرت اگر کرنے لگا تو علاج نہیں ہوگا۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، اور فرمائیے آپ، ڈاکٹر کو چاہیے کہ مرض کا علاج کرے، مرض سے جتنا شدید نفرت ہوگی اتنا جلدی افاقہ ملے گا، اتنا جلدی ٹھیک ہوگا، نہ کہ ہم مریض کو ہی دیکھ کر کے کیسا بھگو بھگو جاؤ، کہاں چلے آئے۔ اچھا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابھی بہت سارے کچھ لوگ ہوں گے کہ مولانا بیٹھے کہ نہیں، کیوں یونس بھائی، ابھی وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا بیٹھے کہ نہیں، اور کب مجلس ختم ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو زندہ معجزہ ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے ارے محرم ختم ہو گیا، 10 دن ختم ہو گیا، کتنا جلدی آیا اور کتنا جلدی ختم ہو گیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 10 دن کتنا جلدی گزار دیتا ہے پروردگار۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا جلدی گزار دیتا ہے پروردگار کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کے یہ عزادار ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو کسی عزادار کو، کسی عزادار کی عزت اچھالنے کا پوائنٹ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ کوئی کہے صاحب ہے۔ اللہ تو صاحب ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، آپ صاحب اجاگر کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا میں نے غلطیاں ہوتی ہیں، معصوم تھوڑی کوئی ہے، مگر غلطی پہ غلطی نہ کرے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور فرما رہے ہیں آپ، غلطی کر کے اگر واپس آ جائے تو وہی سب سے بڑا انسان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، غلطی کر کے جو واپس آ جائے وہ سب سے بڑا انسان۔ آ گیا در پہ، توبہ کیا، یہ تو دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ، یہی تو ایک دروازہ جو کھلا ہوا ہے نا۔ اب آپ جائیے، دن میں جائیے کسی کے یہاں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ جائیے، بھگا دے گا، بھاگو یہاں، کہاں رہے؟ سونے بھی نہیں دے رہے، کھانے بھی نہیں دے رہے، ارے یار ہماری بھی زندگی ہے، کوئی کہاں چلے آ رہے ہو؟ ارے ہم تو صاحب سمجھے تھے بڑے سیدھے سادے شریف آدمی ہیں، بھگائیں گے نہیں کہ صاحب 1 دن کا معاملہ ہو، چلو ٹھیک ہے صاحب، 2 دن کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے صاحب، جب دیکھو تب چلے آ رہے ہیں سر اٹھائے ہوئے، جب دیکھو تب چلے آ رہے ہیں، صبح ہے تو شام میں چلے آ رہے ہیں۔ ایک دن آدمی نے جھٹک کے کہا اب آنا مت، خبردار، اور اگر زیادہ آ رہے ہو تو بچوں سے کہے گا کہ بیٹا بتا دو کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی بچہ بھی اتنا معصوم کہ جیسے کہا تو ویسے آ کے کہہ دیا اس نے، بھائی کہیں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی گھر میں رہتا ہوا مگر وہ رحیم و کریم پروردگار، صبح آؤ تو، شام آؤ تو، دوپہر آؤ تو، لمحہ لمحہ آؤ، رات کی تاریکی میں یاد کرو، کبھی وہ تم کو اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا۔ آ کے تو دیکھو اس کی دہلیز کے اوپر، میاں جو اس کو چاہتا ہے اس کی دہلیز پہ آ کے دیکھو، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، اس کو آ کے اس کی دہلیز پہ آگے، وہ کبھی واپس آنے نہیں دیتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، ذرا سا لطف، خدا کی قسم یہی تو میں کہتا ہوں کہ قرآن فہمی بڑھاؤ، قرآن سمجھو نا۔ ہم نے اپنی پوری حیات میں بھائی کوئی بینر ایسا تو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہو اپنے ادھر بھائی اور بھی دیگر لوگوں نے دیکھا ہو بتائیے صاحب، کتنے بڑے بڑے بینر چھپتے ہیں صاحب، کیا کیا اعلانات ہوتے ہیں، غور فرمائیے آپ۔ لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ایک آیت ہے، اس کو سمجھا جائے صاحب، غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تدبر سے کام لیا جائے، ایک آیت کے اوپر کانفرنس ہوگی صاحب، سمجھا جائے۔
اور اس کے بعد شرائط دے دیتے، کس کا مقالہ لمبا ہے، کس کی تقریر لمبی ہے، کس کے الفاظ اچھے ہیں. مگر ہم نے یہی دیکھا صاحب قرأت کا مقابلہ ہے، تیز کون پڑھ لے رہا ہے، روانی کس کی اچھی ہے، کس کو کتنا یاد ہے. غور فرمائیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آیات کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں. ذرا سی آج میں نے تھوڑا سا اپنی گفتگو کو تھوڑا سا میں نے سنبھالا ہے، اور کما حقہ تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، کئی جگہ ہے، متعدد مقامات کے اوپر آپ دیکھیں، آپ زکوٰۃ کا تذکرہ اٹھا کے دیکھیں. آپ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہر جگہ ملتا ہے، چلا جائے گا صاحب. کہیں چلے جائیے آپ، اسی آدھار پہ لوگ دے بھی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اقیموا الصلاۃ جو پروردگار کہہ رہا ہے وہ آپ سے مخاطب ہے، امام صاحب سے نہیں ہے. چلیے قائم کیجئے مسجد میں جا کے نماز. آپ زکوٰۃ آپ بانٹ رہے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی تو ہے. آپ تو زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے بانٹ رہے ہیں. کون ٹوک رہا ہے آپ کو؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ کس کو دے رہے ہیں، کب دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، کون روک رہا ہے؟ ایسے ہی جا کے نماز بھی قائم کر لیجئے، جتنی پڑھنی ہو پڑھ لیجئے، جیسے پڑھنی ہو پڑھ لیجئے، جو بھی طریقہ بنانا ہو پڑھ لیجئے. میں پوری کھلی ہوئی کتاب میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی، آپ غور فرمائیے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نماز قائم کرو، کر لو. نماز کا مطلب کیا؟ دعا. آئیے مصلی بچھائیے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مصلی لپیٹیے گھر چلے جائیے. پروردگار مجھے ایک مکان دے دے، لپیٹیے گھر چلے جائیے. پروردگار تجارت میں اضافہ ہو جائے، چلے جائیے. کہنے لگے صاحب کیا بات کر رہے ہیں صاحب، نماز پڑھنا ہے صاحب. کیسے پڑھو گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بتایا ہے. غور فرمائیے، آپ کی کہیں بھی چلے جائیں آپ وہ کہے گا جیسا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بتایا ہے. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ما محمد اللہ رسول کا مصداق رسول، جیسے جیسے بتاتا گیا ویسے ویسے ہم کرتے رہے. تو پھر کہے لیے اختلاف ہے؟ ارے نماز کو چھوڑیے، وضو سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ رسول سب کا ایک ہے. ہم نے محدود کر دیا ہے، ہمارا رسول آپ کے لیے آیا نہیں ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارے آپ ہماری کتاب، ہمارا اللہ. ارے نہ آپ کا اللہ ہے، نہ آپ کی کتاب ہے، نہ آپ کا رسول ہے. اور ہمارے آپ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، عالمین کا پالنہار ہے. ظالم کو بھی دے رہا ہے، مظلوم کو بھی دے رہا ہے، قاتل کو بھی دے رہا ہے، مقتول کو بھی دے رہا ہے، حق والے کو بھی دے رہا ہے، باطل کو بھی دے رہا ہے. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس کا غلہ پانی نہیں کھا رہا ہے؟ جو اس کو مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. قرآن ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے. ہمارا قرآن، ہماری قرآن چھوڑ دیجئے، عالمین کے لیے ہدایت، عالمی پیمانے کی کتاب ہے، ام الکتاب ہے. رسول اسلام رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اب یہ کہنے سے تھوڑی کام چلے گا. ہمارے رسول وہ رب العالمین، کتاب ہدی للعالمین، اس کا حبیب رحمت للعالمین. اور فرما رہے آپ ہدی للعالمین، اور نجف پہ سویا ہوا مولا امام المتقین، امیر المومنین. مانگنے کے لیے تو سب آتے تھے دروازے پہ نا. زکوٰۃ کی آیت میں خالی یہی آیت ہے اور آگے نہیں سمجھ میں آتا. آیت کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ غور کرو. افلا تدبرون، تم نے تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لینا چاہیے. بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ پہلے تو طے کر لو کہ یہ آیت ہے کہ نہیں. اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور اگر ہے تو ماننا پڑے گا.
میں ذرا یہاں پہ رک کر کے، چونکہ بڑا پڑھا لکھا مجمع میری نظروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، میں نے کہا اور بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم نے زکوٰۃ کی آیتوں میں جب کھنگالنا شروع کیا، ہمیں ایک موتی اور مل گیا اسی آیتوں کے درمیان، اقیموا الصلاۃ، لیکن وہ آیت جو ہے کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ آیت کنڈیشن کے ساتھ ہے، جیسے وہاں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، دوں گا نہیں خالی، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، جرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ آج تک جو لے کے گیا ہے بغیر کنڈیشن کے لے کے گیا ہے، مگر کل جب دوں گا تو کنڈیشن لگی ہوئی ہے، اب جو مرد میدان ہو وہ آئے۔ بالکل ایسے ہی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ دیکھیے اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ آیت ہے، حدیث روایت نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، زکوٰۃ تو ہے مگر کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے یہاں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کب؟ حالت رکوع میں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ، بڑا پڑھا لکھا مجمع میری نظروں کے سامنے بیٹھا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا ہے۔ پروردگار نام بتا دے، پتہ بتا دے، قبیلہ بتا دے، ٹھکانہ بتا دے، ولدیت بتا دے، کچھ نہیں بتایا، علامت بتائی، کردار بتایا، کنڈیشن رکھی، جو بھی اتر جائے، جو بھی آ جائے، پہلے دے کے تو دکھلاؤ۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کنڈیشن یہ ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مگر ایسے ویسے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو سب کنارے رکھ دو بندہ پرور، سر جوڑ کر کے کم سے کم بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد غور کرو کہ اس کردار کا حامل کون ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ کروڑوں سلام اے نجف پہ سوئے ہوئے مولا کائنات، آپ کی دہلیز مبارک پہ کوئی کھڑا نہیں تھا، پروردگار کے گھر پہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، مگر جب اس نے کہا پروردگار تو گواہ ہے نا کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ارے کیا بات، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، ہاتھ بڑھا دیا، انگوٹھی دے دی، ہاتھ بڑھانا، انگوٹھی دینا سب کچھ ہے، نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمیں کوئی تاریخ یہ نہیں ملی کہ کوئی آ کر کے پکڑ کے کہتا نماز کا کیا ہوا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ارے کوئی تو تاریخ ہو جو بتائے۔ اور فرما، آیت کو جھٹلا نہیں سکتے ہو، یہ روایت تھوڑی ہے، یہ آیت ہے، پروردگار کی پاک و پاکیزہ کتاب کے اندر ہے۔ تلاشو نہ کھوجو نا، وہ کون سا کردار ہے، کون سا انسان ہے پشت زمین کے اوپر جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے بتایا کہ پروردگار تیرے دروازے سے خالی جائے گا، ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تیرے دہلیز سے کوئی خالی چلا جائے علی کے رہتے ہوئے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا، غور فرمائیے یار، ارے یہی تو وجہ ہے کہ ایک علی زمین پہ ہے، ایک آسمان پہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اس کا علی بھی ہے، اپنے نام سے مشتق ہے یہ نام جو ہے، ایسے نہیں ہے پڑھ کے گزر جانا آسان ہے، بہت آسانی سے پڑھ دینا اور چلا جانا صاحب کی کیا ہے۔ جیسے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ
اللہ رؤوف بالعباد. نام نہ پتہ نہ ٹھکانہ نہ قبیلہ نہ باپ نہ ولدیت نہ خاندان کچھ نہیں. پروردگار کیا معمہ ہے تیرا؟ ارے میں کیا عرض کروں، غور فرمائیے. ہاں آپ کو لطف آئے گا، دریا قریب میں ہے، لطف آئے گا آپ کو. جناب یونس نبی اللہ بطن ماہی میں پروردگار کہہ دیتا ایک نبی ہوگا میرا جو مچھلی کے پیٹ میں سفر کرے گا. ہوگا کوئی نبی؟ اور ہمارے یہاں ایک نبی ہوگا جو کشتی بنائے گا. کہہ دیتا ہوگا کوئی نبی، مگر نام کے ساتھ، پتے کے ساتھ. کیل کاٹا کہاں سے آیا، تختہ کہاں سے آیا، غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہے سب پورا واقعہ پڑھا ہوا ہے. آپ تفسیر پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے. ارے بن کے جو سو رہا ہے اس کو جگانا بہت مشکل ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا، غور فرمائیے آپ. جو سو رہا ہے وہ جاگ جائے گا، لیکن جو بن کے سویا ہوا ہے ہمیں اٹھنا ہی نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں، انجمن میں بھی ہمارے یہاں ایسا تھوڑی نہیں کہ نہیں کلکتہ جانا ماتم کرنے ہم نہیں جائیں گے. ہم آپ ہی کو نہیں مانتے. صدر اور سیکریٹری کے ہم آپ ہی کو نہیں مانتے. آپ جو کہتے رہیے مٹیا برج جانا ہے، کلکتہ جانا ماتم کرنے کے لیے، ہم آپ ہی کو نہیں مانتے. تو جب آپ کو نہیں مانتے تو آپ کی کیسے مانیں گے؟ ارے میں کیا عرض کرا، غور فرمایا آپ نے. اب بات سمجھ میں آئی. مرسل اعظم حکیم امت صدر اسلام کو کیوں کہا ہمارے جیسے ہیں؟ جیسے ہم ہیں ویسے مرسل اعظم کو بنا رہے ہیں. اب ان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی کیسے تھے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا ہے. رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، رسول کی ماننا ہے. ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ارے کون نہیں رکھتا ایمان قرآن پر؟ سب ایمان رکھتا ہے. ایسے ہی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. اور مطلب کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے الناس من یشری نفسہ، خدا کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کے مرضی معبود کو خرید لیا. ارے بھائی کہیں نہیں غور کرتے، فکر کرتے؟ افلا تدبرون، تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کون سا ایسا کردار ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کے مرضی معبود کو خرید لیا؟ اور فرما رہے ہیں آپ. ارے پروردگار بھی دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے نام و پتہ قبیلہ بتا دیا تو قیامت ہے. کہنے لگے ایڈوانس کام ہو رہا ہے، سب پہلے ہی سے فٹ ہے، تب کون آئے گا؟ اور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے. چھوڑ دیا. اچھا عجیب عالم ہے، خدا کی قسم. نازک وقت میں امتحان پروردگار نے لیا ہے. حالت نماز میں زکوٰۃ دینا ہے، خنجروں کے سائے میں سونا ہے. اور نام و پتہ و قبیلہ کچھ نہیں ہے. اچھا پھنسنے کی بھی چانس نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہہ دے کہ صاحب ہم ہیں. صاحب کہاں اس میں نام پتہ لکھا ہمارا؟ ہم سوئیں صاحب، کہے سوئیں ہم؟ اور فرمانے آپ ہمارا پتہ تو ہے نہیں، نہ ہمارا قبیلہ نہ خاندان. پروردگار نے کردار پیش کیا کہ جو سو جائے گا اس کا نفس ہوگا، میری مرضی ہوگی. ارے میں کیا عرض کر رہا، غور فرمائیے آپ. اب مجھے کہنے کا پورا حق ہے کہ جس علی کا نفس بازار تجارت پہ پہنچ جائے، جس کا سونا اتنا کھرا ہو تو جاگنا کتنا قیمتی ہوگا. تو اس کے جاگنے کیا؟ خنجروں کے سائے میں معمولی تھوڑی، ہر ایک تھوڑی سو جائے گا. ہمیں خالی زندگی بھر تھی، ہمیں دو. جیسے اس دور میں ادھر کا لوٹو ادھر کا مارو، ادھر کا لیا لوٹ مار کھا پی برابر. کون مرتا ہے، کون حساب دیتا ہے؟ کل کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا؟ آج کا دیکھو. 2021 میں لوٹو مارو کیا ہوگا؟ کھا پیا کون دیکھ رہا ہے میاں؟
آفس میں جاتے ہوئے گھبراتے ہو، کیمرے کی نظر میں ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا۔ کل ایک جملہ چلتے چلتے کہا تھا، وہ رہ گیا تھا۔ برادر عزیز جناب طالب صاحب نے بڑی اچھی بات کی، تو وہ نہج بلاغہ کا گوشہ ہے، حصہ ہے وہ۔ علی کا چاہنے والا جتنا سب جانتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ کسی اور دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے یہاں سلیقے سے آ کے تو دیکھو، محبت یہاں ملے گی، بھائی چارگی یہاں ملے گی، رشتوں کی پاسداری کا لحاظ یہاں ہے۔ یہاں پہ فرشیزہ پہ بیٹھ کے تو دیکھو، کیا کچھ نہیں ملتا ہے خدا کی قسم۔ اگر سر جوڑ کے انسان بیٹھ جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کو کسی دہلیز پہ جا کے سیکھنا تھوڑی ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اسی دہلیز نے سکھایا ہے کہ کروڑوں ہو کر کے کچھ نہ کر پائے، 72 نے پوری دنیا پہ فتح کر لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لبیک یا لبیک یا لبیک۔ چل کے دکھائیں، آپ سمجھ میں آئے گا۔ خدا چلنے کی تھوڑی بہت کوشش کریں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کما حق کو چل کے بتائے۔ ہم راہ مستقیم پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی راہ مستقیم کی۔ آپ یقین مانیں کہ آل محمد نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، عالمی پیمانے پر اگر سر چھوڑ کے لوگ بیٹھے تو اچھا کردار، آج دیکھیے اچھے کرداروں کو اکٹھا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے صاحب۔ ہگلی کا معاشرہ کتنا بڑا، کتنے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کیا اچھے برے کی پہچان نہیں ہے؟ ہمیں ٹھیلے پہ آم چھانٹ لیتے ہو، کیلا چھانٹ لیتے ہو، سیب چھانٹ لیتے ہو۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، ارے میں کیا کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ۔ سامنے کی بات ہے، آلو چاہیے تو اچھا چاہیے، پیاز چاہیے تو اچھی چاہیے، ہیں سڑی گلی نہ ہو، الٹی سیدھی نہ ہو۔ پیسہ دے رہے ہیں، گاڑی کمائی ہے، ظاہر سی بات ہے الٹا سیدھا لے کے آئے تو جائیں گے ہم، لیکن گھر میں نہ ناشتہ ملے گا نہ کھانا ملے گا، ہیں عذاب سننا الگ پڑے گا۔ تو ٹھیلے کا آم سمجھ میں آ رہا ہے، کیلا سمجھ میں آ رہا ہے، سیب سمجھ میں آ رہا ہے، معاشرے کا اچھا انسان سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، اور فرمائیے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اچھا انسان سمجھ میں نہیں آتا معاشرے، جیو جیو سمجھ میں نہیں آتا، اصل میں کیا کرے، روک رکھا۔ کل میں نے ان سے وعدہ کیا تھا بھائی، وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے، ورنہ وقت بھی نکل جائے گا، پھر کہیں گے مولانا نے دیکھو ہیں بتایا بھی نہیں اور کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ شیطان کو دکھلانا ہے نا۔ ہاں سوچیے آپ، میں جہاں لے کے آیا ہوں وہیں سے رب دے رہا ہوں، اور یہی بات ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں اگر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے، صاحب دکھلائیں گے۔ پروردگار، ارے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے اس نے تیرا، جگہ جگہ سجدہ کیا ہے، اور تجھے مانتا تھا تبھی تو سجدہ کیا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ، ارے تجھے مانتا تھا تبھی تو سجدہ کیا اس نے۔ زمین کی کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، صرف اس کی بات ہی کا تو انکار کیا تھا، یہ کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ آگ و مٹی کی بات نہیں ہے، حکم پروردگار کی بات ہے۔ مل کے بولیے، آگ اور مٹی کا معاملہ نہیں ہے، حکم پروردگار کی بات ہے۔ یعنی جو حکم وہ دیتا رہے، یہ تمہارے سجدوں کا محتاج خدا نہیں ہے، رکوع کا محتاج نہیں ہے، قنوت کا محتاج نہیں ہے، قیام کا محتاج نہیں ہے، جماعت کا محتاج نہیں ہے، مسجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ تم اس کو خدا کہو تب بھی خدا ہے، خدا نہ کہو تب بھی خدا ہے۔ آل محمد کو مانو تب بھی آل محمد ہے، نہ مانو تب بھی آل محمد ہے۔
सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे मानने का मोहताज नहीं है, निकाल दिया गया। परवरदिगार, अरे यही अच्छा ठहरा तुझसे मुकालमा कर रहा है। अरे गौर फरमाइए आप, जा रहे हैं, निकल जाओ, जा रहे हैं। हाँ तो क्या करोगे? सीधे रास्ते पे जाके बैठूंगा। और टेढ़े रास्ते पे जाके बैठो, और तो पहले ही से सेटिंग है तो कहा जाए। शराब खाने पे जाके बैठेगा, जुआ खाने पे जहाँ हो रहा है, जो लोग चढ़ा के बैठे हुए वहाँ जाएगा, होटल के पास जाके बैठेगा। वो तो खुदे चल रहा है, लेडी बोनस में हो सकता। कहाँ जाएगा? अब देखो कहाँ कहाँ दिखलाते हैं। परवरदिगार, हयूला उसका क्या है, क्या पहनता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, रंग क्या है, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, कैसे चलता है, कब निकलता है, किस मार्केट में जाता है, कहाँ खड़ा होता है, तू बता दे ताकि हम परहेज करें। कहा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम तो ऐसा नुस्खा बताएंगे फौरन पहुंच जाओगे। कपड़ा तो लोग बदल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरा और बदलवा सकते हैं। अगर हम गए तो आप बदलवा देंगे, जाहिर सी बात। हमने कहा था आप कुर्ता पजामा पहनता है और दूसरे दिन पैंट शर्ट पहन लिया उसने, आप क्या करोगे? आप बताओ। ऐसा नुस्खा है शैतान को पहचानने का कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि उसको पहचाना जाए कि शैतान कहाँ है। उसने वादा किया है, हम जा रहे हैं, सीधे रास्ते पे बैठेंगे। तो खाली एक ही मिसरा लेके नहीं आया वापस अतर भाई। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, सीधे रास्ते बैठेंगे। उधर से आवाजें, जा, जहां बैठना हो जाके बैठ, लेकिन जो मेरे नेक बंदे हैं, अरे क्या सुन रहे हैं आप, वो बहकने वाले नहीं हैं। अरे क्या एतमाद कुदरत ने किया है, क्या भरोसा कुदरत ने किया है। अब ये तय करना है कि नेक बंदे कहाँ हैं इस कायनात हस्तोबूद में। जो हुसैन का बंदा है वही नेक बंदा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जियो, आप चले घर से, अब बताना भी ना है कि कहाँ है, कैसा है। अब घर से चले आपने, अभी तो सोच शुरू है, और जरा पुड़िया उड़िया खा लेते हैं। अब रास्ते में मिला तो उसको पहचानिए आप कौन है। अभी तो एक सोच हुई है साहब, दूसरी बाकी है। एक चाय पी लेते हैं तो दूसरी भी निकल गई। वो अपना काम कर रहा है, देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अभी मौलाना बैठे हैं, अभी तो फजाइल है, और थोड़ा सा और ग़ीबत कर लेते हैं और चुगलखोरी कर लेते हैं, किसको लड़ाया जाए, किसको भिड़ाया जाए, कल की सेटिंग कर लेते हैं। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमा रहे हैं आप। हाँ, कल की सेटिंग कर लेते हैं, क्या करना है। अब वो पता चला साहब के मसाइब भी निकल गया, मजलिस भी ख़त्म हो गई। तो आज की मजलिस तो ख़त्म हो गई, तो मजलिस में आना नेक काम था या ख़राब काम था? गौर फरमा रहे हैं आप। उसने वादा क्या किया है, हम सीधे रास्ते पे बैठेंगे। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाइए यार। अब जो करबला से रास्ता जाता है वो सीधा रास्ता है। अब जो इस रास्ते पे हायल हो जाए वही शैतान है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बस अगर कोई ऐसा मिल जाए तो लाहौल पढ़ते रहो और इमामबाड़े की तरफ बढ़ते रहो। हाँ, हम सोचते हैं कि अब की हम 2000 रुपये चंदा देते, क्या करोगे 1000? अरे मैं क्या कर रहा, आपको तो रोक दिया उसने नेक काम करने से, उसने तो रोक दिया। और उसके बाद कहा चलो 1000 की बिरयानी बना खा लेते हैं। पता नहीं इधर है कि नहीं भाई, हम लोग इधर है, चलो थोड़ा सा हो जाए। और फरमा तो आपको हर नेक काम, उसने वादा किया हम सिराते मुस्तकीम में बैठेंगे, सीधे रास्ते में बैठेंगे।
टेढ़े रास्ते पे बैठने का वादा ही नहीं किया उसने, जाओ। और सीधे रास्ते पे बैठेगा तो कम से कम हमारे अंदर ये शऊर होना चाहिए। और बहमदिल्ला मैं पूरे वसूख के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, जो भी फर्शे अज़ा पे बैठता है इतना शऊर उसका खुल जाता है कि कम से कम हक क्या है और बातिल क्या है समझ जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, किसी के बहकाने में ना हो। जाली। अब जाहिर सी बात है कि शैतान है तो उसके अंडे बच्चे भी होंगे। हाँ, जो उसका बच्चा होगा बच्चों को बहकाएगा, तुम लोग को बहकाएगा, तुम लोग आपस में बात करो, मजलिस ना सुनो इधर मौलाना की, वो बहकाएगा शैतान का बच्चा, वो लड़कों आकर के शैतान का बहकाएगा। हाँ, लिहाजा उससे होशियार रहो, एकदम मौलाना को देखा करो, कोई पढ़े हमको मत देखो, कोई भी आके पढ़े मेरे बाद जो आएगा उसको देखना, है ना, सीधे से। और फरमाइए, अब देखिए कितना एकदम, देखिए गायब हो गया शैतान, भाग गया। देखा आपने, देखा आगे बैठा था, ऐसा नहीं है, उसने काम सिराते मुस्तकीम पर बैठेंगे। अरे मैं क्या अर्ज करना, गौर फरमा रहे हैं आप, हम सिराते मुस्तकीम में बैठेंगे, मस्जिद सिराते मुस्तकीम, इमाम बाड़ा सिराते मुस्तकीम, तो इसकी हर चीज जो है वो आपको सिराते मुस्तकीम पे लगा रही है। और शैतान आके कहता हम काम ही नहीं करने देंगे। कैसे लोग काम कर लेंगे, काम ही नहीं करने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे अंदर, बहकाएगा वो। आपस में मिल्लत होनी चाहिए, मिलजुल के सर जोड़ करके बैठना चाहिए। जो भी पुश्ते ज़मीन के ऊपर चल रहा है ना, सब अल्लाह की अमानत है। और फरमा रहे हैं आप, किसी भी कास्ट व धर्म व मजहब का हो, अल्लाह से ताल्लुक उसका है। और अगर नहीं है तो उससे कहो कि सांस लेना छोड़ दे, जमीन पे चलना छोड़ दे, आसमान के शामियाने से निकल जाए। गल्लात सम्राट ये सब कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कितना करीम है परवरदिगार, जितना अजीम मेहमान है उतना अजीम दस्तरखान है। जिस इलाके का मेहमान है उसका, उस इलाके का दस्तरखान है। बंगाल में चावल ज़्यादा खाया जाता है तो उसने चावल ज़्यादा पैदा किया है। और फरमाने में क्या अर्ज कर रहा हूँ, उसकी करीमी को देखिए, उसकी करीमी है, खुदा की कसम, वो सबको दे रहा है और देगा। उसको याद करो तब भी देगा, नहीं याद करोगे तब भी देगा। मगर उसने कहा शुक्रुली अशकुर को, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करूँगा। मगर तुम्हारे शुक्र अदा करने में और उसके शुक्र अदा करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब पुश्ते जमीन के ऊपर तुम्हारे हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, ज़बान चल रही है, आँख से देख रहे हो, तब उसका शुक्र अदा कर रहे हो। और जब तुम मनो मिट्टी नीचे चले जाओगे तब उसका शुक्र शुरू होगा। ए मेरे अच्छे बंदे, तूने मेरा सजदा किया, तूने मेरी इबादत किया, तूने मेरा रुकू किया, अब सारी रहमत तेरे ऊपर है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आओ कैसे दे रहा है। तुम्हारे घर के बगल में अगर कोई पड़ोस में रह रहा है, कोई भूखा है, तुम्हारे घर खाना पक रहा, तुम्हारे इल्म है कि उसके घर भूखा है, वो भूखा है। देखिए शैतान आ गया, देखिए आ गया, हम बता रहे ना, आ गया देखिए। हाँ वो कुछ नहीं, उसने वादा अल्लाह से किया, हमसे आबिद रजा थोड़ी क्या वादा है। अल्लाह से उसने वादा किया, वो कहीं भी बैठ जाएगा, उसका लड़का आके, शैतान का लड़का आ गया या बैठ गया, तुम लोग जान लो, शैतान का लड़का आके बैठ गया, तुम लोग को परेशान करना है, उसको भगाना है, तो दो चार लोग उठ के इधर आ जाओ, इधर उठ जाओ, इधर आ जाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिंदाबाद, सलामत रहिए। अरे तकबीर के अलावा कुछ है ही नहीं साहब। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है।
ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک سجدہ شبیر ہے۔ اور ہمارے یہاں اور علامہ اقبال شاعر مشرق، پوری دنیا لوہا مانتی ہے، سن لے ذرا سا اس نہج کے اوپر، پوری کائنات لوہا مانتی ہے، مگر جب در حسین پہ آتا ہے اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے کہ اگر رموز شہادت کربلا جو پوشیدہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام، اگر اس کو وا کر دیا جائے، کھول دیا جائے، عیاں کر دیا جائے، کھل کے بیان کر دیا جائے، علامہ اقبال ہیں جھوم جائیں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کیا پتہ مکے جانے والوں، ایک کعبے کا طواف کرنے والوں، کبھی کربلا کی سمت دیکھا؟ ہمارے آئینے سے کربلا دیکھو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال آواز دیتے ہیں اگر سر شہادت کی بیان تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ حسین آبرو کعبہ، حسین عزت پروردگار۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ارے کربلا نے بتایا ہے کہ خدا ہے، ارے وہ ایک سجدہ جسے تو گراس سمجھتا ہے، خدا کی قسم وہ ایک سجدہ کہ امام حسین السلام نے خالی ایک ہی سجدہ کیا کربلا میں، نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ حسین کی نماز پر نماز ہے، رسالت پہ نماز ہے۔ ارے آپ دیکھیں تو حسین کی نماز کہاں کہاں ہے، آپ دیکھیں تو، مگر وہ ایک سجدہ تپتے ہوئے صحرا کا ایک سجدہ پروردگار کی وضاحت کر کے گیا کہ خدا ہے۔ ایک سجدہ کر کے بتا گیا فرزند رسول کہ خدا ہے۔ تم کس مغالطے میں پڑے ہوئے ہو، تم کس غرے میں جھوم رہے ہو، تم تخت و تاج کے نشے میں مست ہو، اقتدار پسند، ہوس پسند۔ تم سمجھتے ہو میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، رجواڑہ ہے، درہم و دینار کے خزانے ہیں، مفتی ہے، قاری ہے، قلم ہے، خزانہ ہے، درہم و دینار ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب رہتے ہوئے ہم تم سے مروب ہو جائیں گے؟ یاد رکھو کہ تمہارے پاس سب ہے، خدا نہیں ہے۔ ادھر کچھ نہیں ہے مگر خدا ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے۔ کربلا سے پہلے حسین، اللہ اکبر، کربلا کے بعد اس نے کیا انتخاب کیا ہے مرسل اعظم نے۔ سوچتا ہوں کہ کچھ بولوں لیکن کیا بتاؤں کہ نہج ہی ایسا مل جاتا ہے، آپ لوگ ربط ہی نہیں دینے دیتے۔ اور ہمیں خدا کی قسم، دیکھیں مرسل اعظم ہے، معمولی حیثیت تھوڑی ہے، معمولی حیثیت نہیں ہے صاحب۔ مبعوث کیا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تھوڑا سا ٹچ کر دوں ربط کے لیے، خالی ایسے ہی آئے گا بس؟ پروردگار کہہ سکتا ہے بھیج رہا ہوں، کہہ سکتا ہے، مگر نہیں وضاحت کیا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، تمہیں لوگوں میں سے، آسمان زمین سے کہ تمہیں لوگوں میں سے مبعوث کر رہا ہوں، پیدا نہیں کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں
تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، یعنی جو غلاظتیں جمی ہوئی ہیں دلوں پہ، جو گرد و غبار جمے ہوئے ہیں انہیں پاک کرے گا آکے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم کرے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے، ضلال میں تھے، بہکے ہوئے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھا ہے نا، وَلَا الضَّالِّينَ، یہ آیت بھی ادھر ہی اشارہ کر رہی ہے، اور فرما رہے ہیں ٹکڑا ہے انشاءاللہ، کل ترتیب سے اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے پروردگار عالم نے ملایا ہے کہ تم بھٹکو نہیں ادھر ادھر، تمہارا ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ میں جس کو بھیج رہا ہوں اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے، اور فرما رہے ہیں اب یہ جا رہا ہے تو تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، آیات کی تلاوت کرے گا۔ اب کس میں جرأت ہے جو کہے یہ امی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے۔ پروردگار کہہ رہا آیات کی تلاوت کرے گا۔ اس معاشرے سے ایک جاہل آدمی کے ہاتھ میں قرآن دے دیے کہ یہ تلاوت کرے، وہ چوم کے رکھ دے گا، بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پروردگار کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں جس کو آیات کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک کرے گا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا پڑھا لکھا ہے۔ اب اس کو پڑھا لکھا تصور کرنا، امی تصور نہ کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے مرسل اعظم کی ذات گرامی والا سوال۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو کل ہوگی۔ آپ یقین مانیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اچھا مجلس بھی جو ہے وہ جیسے میں نے کہا، دیکھیں سوزخانی بھی جزو مجلس ہے، وہ الگ سے نہیں ہے حساب کتاب ہے، آپ سے یہ ایک دم تصور میں رکھ لیجیے آپ۔ ہاں، اور میں کم و بیشتر زیادہ تر یہی سوچتا ہوں کہ میں شریک ہوں سوزخانی سے، کوئی پڑھ رہا ہو سوزخانی سے شریک، اس لیے کہ مجلس اسٹارٹ ہو گئی، سوزخانی سے شروع ہو گئی مجلس۔ ایسا تھوڑی ہے کہ شہزادی جو ہے جب ذاکر بیٹھے گا تب آئیں گی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی عالمیان اس وقت آئے گی کہ جب ذاکر بیٹھے گا، مجلس شروع ہو گئی، وقت ہے۔ اب ماشاءاللہ مومنین آ رہے ہیں، ایسے ہی آئیے للہ، وقت سے آ جائیے، تمام کاموں کو نپٹا لیجیے دن میں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی کہ جب پلین پکڑنا ہو تو رات بھر کی تیاری ہو رہی ہے، منڈیل جانا اسٹیشن صاحب تو پہلے ہی ٹیمپو کھڑا کر لو، اور گھر میں بھی آفت ہے، پیکنگ تیار کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے، پلین کہیں چھوٹ نہ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو کم سے کم یہ بھی تو تصور ذہن میں ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس چھوٹ نہ جائے۔ چلو وقت سے چلتے ہیں، اور اس مجلس کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں آل محمد آتے ہوں، اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، یہی تو اعزاز حاصل ہے۔ جہاں بھی فرش عزا بچھا دو آل محمد آ جاتے ہیں، کوئی آئے چاہے نہ آئے مگر وہ بیوی ضرور آ جاتی ہے۔ حسین ابن علی کی ذات والا صفات رسول اسلام نے جس کے لیے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، سنتے رہتے ہیں آپ لوگ برابر، بس وہی سے نکات نکالنا چاہتا ہوں ہلکا، پورا واقعہ نہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، شروع میں حسین آخر میں حسین، درمیان میں اپنے کو رکھا۔ کمال ہے منطق اور فلسفہ، کمال ہے خدا کی قسم۔ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ عجیب انداز ہے تعارف کا۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے گھر میں بیٹے نے کہا
اب یہی تو ہوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بیٹا ہے، یہی تو ہوتا ہے تعارف میں، اور کیا ہوتا ہے؟ مگر بیٹا اگر کسی بلند عہدے پہ پہنچ جاتا ہے تو اب تعارف بیٹے سے بھی ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ جی، حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کہاں سے بول رہے ہیں مرسل اعظم؟ انا من الحسین کہاں سے بول رہے ہیں معلوم ہے؟ میدان مباہلہ میں دیکھا، انا من الحسین ہے، وہاں نبی کا معاملہ تھا، آیات کو جھٹلایا جا رہا تھا، مگر نکل کے کون آیا؟ یہی خانوادہ نکل کے آیا۔ ذاتی کوئی لڑائی میدان مباہلہ میں آل محمد سے نہیں ہے۔ آپ دیکھ ڈالیں، آیات کو جھٹلایا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے متعلق گفتگو ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، غور فرمانے آپ، یا کوئی ہے ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی نکل کے آیا تو یہی خانوادہ تھا، تبھی تو تمام نبیوں نے سلام بھیجا ہے، ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا ہے سلام۔ تو حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خالی اسی پہ گفتگو ہو جائے، خدا کی قسم بیٹھ کر کے آیا مرسل اعظم کو کہنے کو کیا تھا، بس کہہ دیے تھے، کافی تھے۔ حسین منی، میرا حسین مجھ سے، کافی تھا۔ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حبیب جانتا تھا کہ سن 61 ہجری سے پہلے تک حسین مجھ سے ہے، اور اس کے بعد میں حسین سے ہوں۔ شہادت حسین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جب روح چاند تو آئی ہے، اللہ اکبر، قیامت ہے۔ کربلا منبع ہے، کربلا ایسی جگہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا۔ آ تو جاؤ یہاں آ تو جاؤ سلیقے سے، کربلا سلیقہ چاہتی ہے۔ در حسین پہ آنے کے بعد قدرتوں کو نکال کے آؤ، بغض و عناد کو نکال کے آؤ، دل کو طاہر کر کے آؤ، دیکھو کیا کچھ نہیں برا ہوتا ہے۔ اور یہ میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے مانگیے، اللہ آپ کی پورا کرے گا۔ یہی میرا میسج ہوتا ہے۔ اور یہاں برادران سے گفتگو ہو رہی ہے جب سے میں آیا ہوں، کوئی ایسا مجھے نہیں ملا جس کے دل کے اندر قوم کی ہمدردی نہ ہو۔ جذبہ ضرور ہے، جذبے کے پیچھے ملت قوم ہے وابستہ ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے، کتنی ساتھ ہے، ہم کتنے دن جئیں گے، مگر دعا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ رہیں تو دوسروں کے لیے زندہ رہیں۔ یہاں سمجھانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ربط مصائب کے لیے تھوڑا سا دوں گا، اور پھر ایک میسج ہے، اس لیے کہ میں ڈیلی ایک میسج دوں گا۔ میں نے روز اول میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 50 منٹ 1 گھنٹے کی میری تقریر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو، لیکن ایک میسج میرا ضرور پڑا رہنا چاہیے ذہن عالیہ میں۔ یہاں سمجھانا بہت آسان ہے، یہاں تو ناریل کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، تاڑ کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے۔ مگر میں آپ سے پورے وثوق کے ساتھ و ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی مسافر کو تاڑ کے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا کہ ذرا تھک گئے ہیں، سستا لے، آرام کر لے ذرا سا؟ کتنا اونچا ہوتا ہے، اور فرما رہے ہیں آپ کتنا لمبا ہوتا ہے تاڑ کا پیڑ۔ مگر ہم نے آج تک تو کسی مسافر کو، کسی راہگیر کو چلتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ تاڑ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہو، کہتا سایہ مل جائے، تھوڑا مجھے سایہ مل جائے، تھوڑا آرام کر لیں ہم۔ مطلب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ معاشرے میں لمبا ہونا کمال نہیں ہے، اونچا ہونا کمال نہیں ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، معاشرے میں بلند ہونا کمال نہیں ہے، سایہ دار ہونا کمال ہے۔ دوسروں کو فیض پہنچاتا رہے، کسی بھی کاسٹ و دھرم و مذہب کا ہے، اگر بغل والا پڑوس والا پریشان حال ہے
اور آپ اس کی پریشانی دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پوچھ تو سکتے ہیں بھائی کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کوئی چلتے ہوئے انسان کو اگر کوئی پریشان حال اس سے پوچھ تو سکتا ہے انسان کیوں پریشان ہو بھائی کیا بات ہے؟ یہ فرش عذاب بچھا کے ہم 1400 سال سے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی تو بندہ ہو آ کر کے پوچھے کہ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو، کیوں روتے ہو، تمہارے گھر کا کون مار دیا گیا، تمہارے گھر میں کیا اذیت ہو گئی، تمہارے گھر کے لوگ کیا مار دیے گئے، کیوں پریشان ہو، کیوں اذیت میں، کیوں رو رہے ہو، کس کے نام رو رہے ہو، کون مار دیا گیا، کون قتل کر دیا گیا؟ تو ایک سوال جب پوچھنے والا پوچھے گا کون قتل کر دیا گیا، تو وہیں جب بتائیں گے تو پوچھیں گے کون قتل کرنے والا تھا، کون ظلم کرنے والا تھا؟ بس ہو گوارو، یہ ایام 40 کے ایام ہیں، چہلم کے ایام چل رہے ہیں۔ ایک بہن بھی منتظر ہے کہ بھیا کا چہلم کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، براہ راست ہم سیدھے نہیں جائیں گے، ہم کربلا ہو کے جائیں گے۔ سوگوارو، اے عزادارو، اے خاک نشینو، فرش عزا پہ بیٹھے ہو نا، عزا خانے میں بیٹھے ہو، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اس ذات کو کہ جس نے عزا خانہ بنوا دیا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چھت کے اوپر سایہ ہے، مگر اس کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو شام میں قید ہے، دن کی دھوپ رات کی اوس۔ 4 سالہ بچی سکینہ زندان پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور آنے کے بعد آواز دیتی تھی، فلک پر دیکھنے کے بعد جب پرندے جاتے تھے تو دوڑ کے آتی تھی، کبھی پھوپھی اماں کے قریب، کبھی بھیا سجاد کے قریب آتے تھے، پھوپھی اماں ارے بتائیے یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب اولیاء مقام آواز دیتی تھی، اے میری لاڈلی، اے میری بچی، یہ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ارے وطن کا نام سنتی تھی بے چین ہو جاتی تھی، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رو لو سوگوارو، بہت سسکیوں کے ساتھ روتے ہیں نہ لوگ، اور کیوں نہ روئیں، اس لیے کہ رونے والے تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ ایک بیٹا، بیمار بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر، بابا تیرا بیٹا بڑا مجبور ہے، اے میرے بابا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں بغیر کفن و دفن کیے ہوئے آگے نہ بڑھتا۔ ارے بہنیں موجود ہیں مگر ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں، ظالم کشا کشا پھرا رہا ہے، کوفے کی منزلیں طے، ارے شام کے ٹوٹے ہوئے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ ارے جب رات ہوتی تھی نا یہ سوگوارو، سید سجاد عابد بیمار آئے سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو، زندان باغ ہمدرد تھا۔ سید سجاد نے آواز دیا، میں نے ابھی کھلی فضا میں سانس نہیں لیا ہے، اے بھائی ذرا رحم کر دو، بھائی رحم کر دو، کھول دو ذرا، صاحب باہر چلے جائے تاکہ ہمیں تازہ ہوا مل جائے۔ یہ سوگوارو اس نے کھول دیا۔ راستہ چلنے والے چلتے تھے تو سر جھکا لیتے تھے، آواز دیتے تھے، یہ کیسے غیرتدار قیدی ہیں، بڑے شریف النفس قیدی معلوم ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ایسے قیدیوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، قید کر دیے گئے، رات ہوئی، زندان بان بھاگا ہوا آیا، کہتا ہے آپ تمام بیویوں سے کہہ دیجئے
کہ کوئی باہر نہ نکلا کریں، اس لیے کہ بہت ظالم حکومت ہے، ہمیں قتل کروا دے گی۔ سن لو سوگوارو، مجلس ختم کر دیا میں نے۔ ارے زندان مان ہے مگر ہمدردی تھوڑی بہت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کیسا کرے کہ کوئی بی بی باہر نہ نکلے۔ کہا کیا ہوتا؟ کہا بی بی نکلتی ہے رات میں اور پوچھتے زندان جانے کے بعد روتی ہے، اگر یہ خبر دربار تک پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ سید سجاد نے آواز دیا، اے بھائی ہم میں سے کوئی نکل کے باہر نہیں جاتا۔ اس نے آواز دیا نہیں ایسا ہی ہے۔ کہا اچھا، اب آج رات میں اگر وہ بی بی نکلے، ارے تو ہم کو بتانا آ کر کے، بی بی آئے تو ہم کو بتانا آ کر کے۔ نصف شب ہوئی، رات کی تاریکی، سناٹا، گریو شیون بلند ہوا۔ اے میرے لال، اے میرے بچے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اے میرے لال حسین، بھاگا ہوا آیا، آئیے چل کے دیکھیے، ایک بی بی آ کے بیٹھی ہے۔ اب جو سید سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالے، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالے، ہمارا اور آپ کا بیمار ہے باپ۔ پوچھتے زندان آیا کیا دیکھا؟ ایک نے کہا پوچھ بی بی، ارے بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدہ سجاد بیٹھ گئے، آواز دیا بی بی ہم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ارے کوئی ہماری غربت پر ترس کھانے والا نہیں، ارے کوئی رونے والا نہیں۔ اے بی بی، ارے آپ کون ہے؟ نقاب الٹ دیا۔ اے میرے پوتے، ارے دادی کو نہ پہچانا؟ ارے تیری دادی اس وقت بھی موجود تھی جب تیرا بابا جبر کے کند خنجر سے شہید کیا جا رہا تھا۔ ارے قافلہ آگے آگے، تیری دادی پیچھے پیچھے۔ اے دادی اماں، ارے گھر اجڑ گیا، سب اسیر ہو گئے، سب مارے گئے۔ بابا کربلا کے میدان میں جو ہمیشہ اللہ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخير إنك مجيب الدعوات إنك صل على محمد اور الہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب صاحب حاجت ہیں، ان کی حاجت کو پوری فرما۔ اے میرے کریم، اے میرے پالنے والے، آل محمد کے چاہنے والے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا دم بھرنے والے، جہاں بھی ہوں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، فرش اعضاء کے طفیل، مجلس کے طفیل، دنیا میں جو موذی مرض پھیلا ہوا ہے اس کو نیست و نابود کر دے، جلد سے جلد اس کو ختم کر دے۔ کہ میرے اللہ جو بیمار ہو کربلا والوں کا واسطہ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ ہمدردی پیدا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو ایسا بنا دے جیسا آل محمد چاہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میرے اللہ پردے غیب کے ساکن کو جلد سے جلد بھیج دے، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔